یہ دین کے دائی، یہ دین کے سپاہی، یہ امن کے ضامن، یہ امن کے راہی۔ جب کسی نے عزت کا معیار کرسی کو سمجھا تو کرسیوں میں ذلت کر، کسی نے عزت کا معیار کپڑوں میں سمجھا تو کپڑوں میں ذلیل ہو گئی، عزت تک پہنچی۔ تو ایک معیار کامیابی کا انسانوں کا اپنا بنایا، اللہ جب چاہتے ہیں توڑتے ہیں، اور انسانوں کے نظام کو بھی اللہ توڑ دیتے ہیں، یہ سمجھانے کے لیے کہ جو ہوگا وہ ہوگا جو میں چاہوں۔ کوئی آدمی نہیں چاہتا بیمار ہونا، پھر بھی آ جاتے بیمار۔ ہر آدمی بھگانا چاہتا ہے بیمار، جاتی نہیں بیمار، ہوتا کہ نہیں ہوتا۔ کوئی آدمی غریب نہیں ہونا چاہتا، مگر بہت سارے اکثریت غریبوں کی یہ دنیا۔ لوگ بڈھا نہیں ہونا چاہتے مگر ہو جاتے بڈھے۔ اب وہ کلر پینٹ مار لیں داڑھی میں ایک الگ چیز ہے، داڑھی کو کالی کرنے کا نام جوانی نہیں، کالی کے پیچھے تو بڑھاپا چھپا ہی ہے۔ وہ نقاب اوڑھ لیے ایک الگ بات ہے، لیکن بڑھاپا تو ہے بہرحال۔ تو لوگ نہیں ہونا چاہتے تھے بڈھے مگر ہو گئے بڈھے، ہوتا نا ایسا۔ پنکھا اس لیے لگائے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں گرمی کا بھگانا نہیں، اس کے لیے توڑ ڈھونڈ لیے، گرمی ہم بھگا نہیں سکتے۔ اللہ نے کہا میں گرمی لائیں گے تو اس کو ٹھنڈی میں بدل سکتا ہے۔ اگر کہتے ہم سورج کو کھڑا کر دیں، کہیں نکلنا نہیں، ڈوبنا نہیں، کوئی ڈبا سکتا ہے۔ ہم سورج کو ڈبا دیں اور کہیں نکلنا نہیں، کوئی نکال سکتا ہے؟ کوئی نہیں نکال سکتا۔ تو ہمارا نظام اللہ جب چاہتے ہیں توڑ دیتے، اور اللہ کے نظام کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ اللہ کے نظام کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ کیوں یہ توڑ سکتے ہیں؟ جب چاہیں دن کو رات میں بدل دیں، رات کو دن میں بدل دیں، ٹھنڈی پڑ نہیں رہی تو گرمی بدل دو، گرمی پڑ نہیں رہی ٹھنڈی بدل دو۔ گیہوں کی فصل نہیں پڑ رہی چاول اگا دیں گے، تو نہیں، ہمارا ایک نظام ہے۔ یہ مہینے گیہوں کے لیے، یہ مہینے چاول کے لیے، یہ مہینے خزاں کے لیے، یہ بہار کے لیے۔ اللہ کے نظام کو کوئی نہیں توڑ سکتا، اور ہمارا اپنا نظام جب چاہے تو رہتا۔ تو سارے انبیاء کے آنے کا خلاصہ مقصد یہ ہے، کیا انسانوں جب تم اتنے مجبور ہو، اتنے بے بس ہو، اتنے لاچار ہو، تو اپنے رب کی تابع ہو جاؤ نا۔ اتنے تم تو جاہل بھی ہو، ظالم بھی ہو، جلد باز بھی ہو، ناشکرے بھی ہو، بے صبرے بھی ہو، یہ سب انسانی ہے بیان کی اللہ نے۔ تمہارے اپنے تجربات تم پر الٹتے، بلکہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک کہتے تھے، باعتبار انسان کے انبیاء کے تجربات بھی انبیاء پر اللہ الٹ دیتے۔ کس کے تجربات؟ نبیوں کے تجربے نبیوں پر الٹے ہو جاتے۔ شیر گائے کھاتی ہے، اور بکری بھیڑیا بکری کھاتا ہے، اور بلی چوہا کھاتا ہے، یہ تجربہ تھا نوح علیہ السلام کا۔ کشتی میں بٹھایا نہ یہ کھا رہا نہ وہ مر رہا، تو نوح ہم جو چاہیں گے وہ ہوگا۔ تمہارا تجربہ ہے نا، کشتی میں بنانے سے انکار کیا، کیسے مخلوق کو رکھیں اس میں؟ یہ 3 نسل تو ایسی چلی جائے گی کہ تم تمہارا کام کرو، ہم اپنا کام کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے چراتے نیند کا غلبہ آ گیا، سوچا کہ سو جاؤں گا تو بکریوں کو بھیڑیے کھا جائیں گے، اللہ کو تو ایمان ہی سکھانا تھا، سو گئے۔ آنکھ کھلی، گھبرا گئے، بکریاں تو چلی گئی ہوگی بھیڑیوں کے پیٹ میں، تو دیکھا کہ بھیڑیوں کے منہ میں ڈنڈا اور بکریوں کو ہانک رہے ہیں۔ کہ موسیٰ کیا دیکھتے ہیں، ہم جیسا چاہتے ہیں ویسا ہو جاؤ، پھر آپ جیسا چاہو گے ہم ویسا، آپ جیسا کرو چاہو گے ہم ویسا کریں گے۔ ہم کر رہے ہیں کہ ایسا، ہمارا معیار یہ ہے کہ ہمارا نفس جو بولے گا ہم ویسا کریں گے، ارے اللہ ہم جیسا چاہ رہے ہیں تو ویسا ہمارے ساتھ کریں، یہ ہمارا فلسفہ ہے۔ ہم جو چاہیں گے ایسا جئیں گے، جو نفس بولے ویسی زندگی گزاریں گے، اور تو ہمارے ساتھ معاملہ وہ کر جو ہم چاہ رہے ہیں۔ یہ تو پاگل پنے کی بات ہے، نادانی کی بات ہے۔ تو میرے بھائی عزیز دوستو، اللہ کے معیار پر ہم سب آ جائیں، ساری انسانیت آ جائے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ بغیر محنت کے معیار قائم نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ساری باتیں مغیبات کی ہیں، نظر نہیں آتے، اللہ کی ذات نظر نہیں آتی، فرشتے نظر نہیں آتے۔ صحابہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھ لیا، ہم تو نبی کو بھی نہیں دیکھے۔ ان دیکھے خدا، ان دیکھے نبی پر ایمان لائے۔ جنت تو ایسے ہی نہیں دکھ رہی، جہنم ایسے ہی نہیں دکھ رہی، یہ تو من مٹی کا سودا ہے۔
تو جو چیز نظر نہیں آ رہی اس کے لیے ان چیزوں کو چھوڑ دینا جو نظر آ رہی ہے تو بہت دل جگر گردے کی بات ہے. تو دل جگر گردے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان چلائے گا اس کا، تو وہ تو محنت کرنے سے بنے گا، اور محنت ہم کرنا نہیں چاہتے. جن کے سینوں میں کفر ہے ان کو تو ایسے ہی کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کو کیا پرواہ، وہ تو بیچارے بھٹک رہے ہیں اندھیرے میں، سراب کے مانند ہے، بالو کے مانند. بالو دور سے پانی دکھائی دے، یا قریب جاؤ تو اور بھاگ جاؤ. ٹرین کی پٹری اپنے وہاں ملی جاؤ تو اور آگے چلی. دنیا کے کفار قومیں وہ تو بھٹک رہی ہیں بیچارے دنیا کے غرور میں اور دنیا کے نشے میں، دنیا کے دھوکے میں. نسخہ ہمارے پاس تھا، ہم آنے کو تیار نہیں. دھوکہ پہلے مسلمان کا کھلے گا، پھر مسلمان کے ساتھ اللہ کی غیبی نصرتوں کے ذریعے سے کفار کے دھوکے کھلے گا. پہلے دھوکہ مسلمان کو. اس کے لیے کافروں سے بہت کم خطاب ہے قرآن میں، ایمان والا زیادہ خطاب ہے، 90 مرتبہ. یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم کو مخاطب کیا ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے امت نے وہ محنت یاد رکھی جو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون پر کی. امت وہ محنت بھول گئی جو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر کی تھی 40 سال. فرعون پر تو انگلیوں کو گن لو. موسیٰ فرعون سرکش ہو رہا ہے، جاؤ جا کے سمجھاؤ گے. چند مرتبہ گئے ہیں موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف، اور ساری زندگی کبھی بنی اسرائیل کو ٹھیک کرنے میں. تم زکوٰۃ دو رہے، تم توبہ کرو رہے، تم ماں باپ کی خدمت کرو رہے، تم جھوٹ مت بولو، تم چغل خوری مت کرو، تم غیبت مت کرو، تم توبہ کرو. تمہاری وجہ سے بارش رکی، فرعون کی وجہ سے نہیں رکی. فرعون کو لے کے استسقا پڑھنے نہیں گئے تھے موسیٰ علیہ السلام. بارش نہیں ہو رہی تھی، فرعون کو لے تو توبہ کر. بنی اسرائیل کہ تم توبہ کرو، تمہاری وجہ سے بارش نہیں ہوئی، فرعون کی وجہ سے نہیں. تو میرے بھائیوں امت کو پلٹنا ضروری ہے، پہلے مسلمان کو پلٹنا ضروری ہے. غیروں کو پلٹنا بہت آسان ہے، اس لیے کہ وہ تو جہاں دیکھے کام بنتا وہاں پلٹ جاتی ہو. جہاں کام دیتا بنتا دکھے گی وہاں پلٹ جائے گی. سانپ سے رات ملی تو سانپ کو خدا، سورج سے نفع ہوا تو سورج کو خدا، زمین سے غلہ ملا تو زمین کو خدا بنا لی، گائے سے نفع آیا تو گائے کو خدا بنا لی. کہتے تھے جو قوم پتھروں میں پڑی ہے صحیح زندگی آ جائے گی تو تمہاری پیروں میں پڑ جائے گی، تمہارے پیروں میں پڑے گی. وہ تو ایسی بھٹک بھٹک کے بیچاری جہاں سے بن رہا وہاں گھس جاتی. اللہ کی نصرت اور مدد اور اللہ کے معیار پر آنے سے زندگیاں کیسے کامیابی کی طرف جاتی ہیں. مسلمان جب اس معیار پر آئے گا تو غیروں کو تو آنا ایک سیکنڈ کا کام ہے. محسوس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ایک دن آئے گا کہ تم سو کر اٹھو گے تمہیں خبر ملے گی فلاں صوبہ فلاں علاقہ فلاں ملک اسلام میں آ گیا. لیکن زندگیاں ہماری پہلے آنی چاہیے. آنے کے لیے محنت ہے، آنے کے لیے محنت ہے، تقریر نہیں ہے اس کا. نہیں، زندگی اس پر آنے کے لیے تقریر بنیاد ہے، مطالعہ بنیاد ہے. لوگ کہتے ہیں میں بہت پڑھا لکھا ہوں، میرے کو بہت معلومات ہو. اگر معلومات ہوتی تو اب تک کہ تو آ جاتا. میری معلومات ابھی تک وہی ہیں جہاں تھی. معلومات کتاب میں اور دین جنرل نالج میں، الفاظ کتاب میں ہوگا اور معلومات دماغ میں ہوگا اور عمل غائب ہو گیا. عمل غائب. تو اس پر آنے کی بنیاد مطالعہ نہیں ہے، اس پر آنے کی بنیاد تقاریر نہیں ہے. تقاریر سے، بیانات سے جذبات بنتے ہیں، کتابوں سے، علم سے رہبری ہو جاتی. معلومات ہو جائے اور اندر میں ایمان نہ بنا تو ایسا ہے جیسے پولیو شدہ آدمی ہے جس کو معلوم ہے بس اسٹینڈ کا راستہ ادھر ہے مگر کیا کروں چل ہی نہیں سکتا کیونکہ پاؤں میں پولیو ہے. معلوم ہے بس اسٹینڈ کا راستہ مگر جا نہیں سکتا، پیر اصلاح کی نہیں. ایمان نہیں بنے گا. معلومات ہوگی تو معلومات عمل تک نہیں ڈالے گی. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ایک علم ہوتا ہے دماغ میں، ایک علم ہوتا ہے دل میں. جو علم دماغ میں ہوتا ہے اس کا نام معلومات ہے، جو علم دل میں ہوتا ہے اس کا نام یقین ہے. یقین کی بنیاد پر مومن عمل پر آتا ہے، معلومات کی بنیاد پر نہیں آتا. یہ کہتے تھے کہ جو علم دماغ میں ہوگا اس پر ایک بدن کا حصہ عمل کرے گا، وہ زبان ہے. کھڑا کر دو، ایک عنوان دے دو، آج کا عنوان یہ، میری تقریر کا عنوان یہ، آج جمعہ کے خطاب کا میرا عنوان یہ ہے. تو زبان دھڑا 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 پھڑا پھڑ چلے گی. عنوان دے دو، خطیب کے لیے خطاب کے لیے کھڑا کر دو، جلسے میں دے دو ایک ٹاپک،
تو عنوان بیان کریں. رمضان آیا رمضان کا بیان، بقرعید آ گئی تو بکرے کو ذبح ہونا، وہ کاٹنا، وہ لے گئے وہ گئے. محرم آیا اس لائن کا بیان، شب برات آئی اس لائن کا بیان. تو تواریخ کے بیانات چلیں گے. علم اگر دماغ میں ہے تو زبان سے بھی چلے گا، اور جو علم دل کے اندر آ جائے سارا بدن اس پر چلے گا، سارے بدن کی عادت اس پر چلے گا. آخرت کی معلومات کا بیان آ گیا تو معلومات ہو کہ وما علینا الا البلاغ بول کے کرسی نیچے اتر ہے. اور یہ جو اندر میں آیا تو چرواہے کو چوری کرنے کا راستہ بتایا جا رہا تھا جنگل میں، تو کہہ رہا ہے فین اللہ فین اللہ. اللہ کہاں جائیں گے؟ اللہ کہاں جائیں گے؟ تو میرے بھائیو عزیز دوستو، زندگی اس پر آنے کے لیے وہ کرنا پڑے گا جو صحابہ نے کیا. اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دونوں کا قول ہے کہ اس امت کے آخر میں آنے والے سدھر نہیں سکتے جب تک کہ وہ نہ کرے جو اس امت کے پہلوں نے کیا. اس امت کے پہلوں سے مراد حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. ان کی زندگی کو اس پر لانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو محنت پر ڈالا. سب سے پہلی محنت خروج کی، سب سے پہلی محنت کس؟ اللہ کے راستے میں نکل. اس لیے علماء نے بڑی عجیب عجیب باتیں لکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے امریکہ میں کیوں نہیں پیدا کیا؟ جاپان میں پیدا ہوتے، لندن میں پیدا ہوتے، بڑے ٹیکنالوجیشین لوگ ہیں. ہوائی جہاز بنا کے دیتے، وہ جوڑ کرتے پھرتے پوری دنیا. ٹرین بنا دیتے، پلین بنا دیتے، موبائل بنا دیتے، لیپ ٹاپ بنا دیتے. ایسی جگہ پیدا کر دیا جہاں کچھ ہوتا ہی نہیں. پانی مشکل. ہم لوگ کویت کے اندر جماعت میں گئے تو 4 روپیہ لیٹر پیٹرول اور پانی 65 روپیہ لیٹر. پانی کتنے مل رہا تھا؟ 65 روپئے. اور پیٹرول مل جانا سفر کرو، گاڑی بھرا 100 روپئے کی گاڑی بھاری ہے. پانی ہے نہیں. ایسا ریگستان کے علاقہ، پانی مشکل، کوئی چیز کی کھیتی باڑی. اس لیے مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیے تو کہنے لگے آپ سچے نبی ہیں نا تو اپنے اللہ کو بولو کہ سب پہاڑ یہاں سے ہٹا دو اور ہرا بھرا کر دو، ہم کھیتی کریں پھر ہم آپ کو نبی مانیں. کچھ ہوتا ہی نہیں. چٹیل میدان، جگہ جگہ پہاڑ، کالے پہاڑ، رات آ جائے تو سائیں سائیں کریں. ایسی جگہ اپنے نبی کو اللہ نے پیدا کر. کیا وجہ تھی؟ تو ایسی خوبی عربوں میں تھی کہ جو دنیا کی کسی قوم کے اندر نہیں تھی ہوگی. تو اللہ کی مصلحت تھی، حکمت تھی. اللہ نے عرب کا جغرافیہ ایسا بنایا کہ جہاں کوئی چیز پیدا نہ ہو. تو ایک ایک چیز کے لیے عرب تجارت کرتے تھے، وطن چھوڑنے کے عادی تھے. ہر چیز تجارت سے ہوتی تھی. کپڑا باہر سے، گرم مسالہ انڈیا سے جاتا تھا، کیرلا سے. اس لیے کیرلا میں سب سے پہلے اسلام آیا، تاجروں کے ذریعے سے آیا. آنا جانا پہلے سے تھا. کب یہ مال کے لیے پھر رہے ہیں، اب نبی ان کے اندر آئیں گے تو یہ کلمہ لے کے پھریں گے، کلمہ لے کے پھر رہے. اس لیے دنیا میں دین تاجروں سے زیادہ گیا. ملازمت کرنے والوں تو دنیا میں کم دین گئے، نوکری پانی کرنے والوں سے دین کم زیادہ دین. برا نہیں ماننا لیکن ہے حقیقت یہ. تاجر آدمی سخی ہوتا، تاجر آدمی سخاوت پر آتا، خرچ کرتا رہے. ارے اللہ تعالیٰ اور بزنس بڑھا دیں گے اور دھندا پانی بڑھا دیں گے. جس کے پگار فکس ہے نا وہ دھیرے دھیرے خرچہ کرتا. بڑھے گا کہاں سے؟ جو پگار اسی میں سب ایڈجسٹمنٹ کرتا. ملازمت میں سخاوت کم ہوتی، تجارت میں سخاوت بہت ہوتی. تاجر آدمی دعا والا بنتا. تاجر آدمی کیا بنتا؟ دعا. اے اللہ رومالی دکھا دے، مال دکھا دے، مال دلا دے، مال ڈیلیوری کرا دے، پیمنٹ دلا دے. ذرا دے دھندا پانی ہے فوراً دعا بیٹھو. تاجر آدمی بہت دعا مانگتا، اللہ مال دلا دے، مال بکا دے، یہ کر. ملازم آدمی کو دعا کی توفیق کم ہوتی. اسکول کھولے کہ نہیں کھولے، پگار تو اپنا فکس ہے نا، کھولو کی مت کھولو، ادھر ہی جاؤ. دفتر ادارہ کھولو کی مت کھولو، میرے تو دعا مانگنے. عموماً یہ ہے، کوئی برا ماننے کی بات نہیں ہے. تاجر آدمی سخی ہوتا ہے، ملازم آدمی بخیل ہوتا ہے. تاجر آدمی دعا والا بنتا ہے، ملازم آدمی دعا والا نہیں ہوتا. تاجر آدمی کی نگاہ اللہ پر بہت جاتی ہے، ملازم آدمی کی نگاہ مخلوق پر بہت جاتی ہے. ذرا سا قانون گورنمنٹ بنا دینا تو فوراً ہاں جی ہاں آپ جیسا بولے ویسا، کہ نوکری سے نہ ہٹا دیں، نوکری نہ چلی جائے، آپ جو بولیں گے وہی.
آپ جو بولیں گے وہ. تو میرے بھائیو عزیز و دوستو، اللہ نے ایسی قوم میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا جو پھرنے والی تھی. کیسی تھی؟ پھرنے والی. گرمی میں ملک شام جاتے تھے، سردی میں یمن جاتے تھے تجارت سے. یہ تجارت ایک دم پکی تھی. باقی ہندوستان میں ساری دنیا کی خاک چھان. ہمارے نبی پاک سے خود تجارت کے لیے گئے. وہ بحیرہ راہب جو ملا وہ تجارت کے لیے گئے تھے ملک شام. تو تاجر آدمی کو پرواہ نہیں ہوتی، بہت ٹھنڈی ہے، بہت گرمی ہے، بہت بارش ہو رہی، کھارا پانی ہے، میٹھا پانی ہے، یہ چوچلے تاجروں کو نہیں ہوتے. بڑے سے بڑا تاجر آدمی چوچلے بھی نہیں آتا. بسلری پیوں گا، یہ کھاؤں گا، وہ پیوں گا، چلتے چلاتے کام کر کے چھٹی. بیٹھنے والوں میں نخرے زیادہ رہتے، پھرنے والوں میں نخرے نہیں رہتے. بیٹھنے والوں میں نخرے ہوتے، پھرنے والے بنداس ہوتے. بمبئی کے دیکھو بڑے بڑے بزنس مین بڑا پاؤ کھا کے چھٹی، ادھر گھسے ادھر گھسے ادھر سامنے مال ڈیلیوری ختم، مال لے کے گھر میں. اور ملازمت کرنے والے ابھی ٹائی لگاتے رہتے، کوٹی پہنتے رہتے. فرسٹ کلاس میں اس میں ہے یہ علی، اس میں بہت گردی ہے، اس میں بہت 2-3 گھنٹہ تو اس میں ہی ڈالتے ہیں. نخرا چوچلا بنا. تو ایک صفت تو یہ تھی عربوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جغرافیہ ایسا بنایا تھا کہ پھرنے کے. بلکہ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بہترین ایک کتاب لکھی، مسلمانوں کے عروج و زوال کے عالم پر اثرات. ایسا کچھ الفاظ ادھر ادھر ہوں گے لیکن ایسے ایک کتاب ہے. بڑی عجیب بات لکھی مولانا علی میاں صاحب نے. دنیا میں 2 طرح کے ملک ہیں، ایک ٹھنڈے ملک ہے، ایک گرم ملک ہے. چیزیں جو تیار ہوتی ہے گرم ملکوں میں تیار ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ اسٹو سمجھ لو. بریانی کہاں پکے گی؟ اسٹو. چائے کہاں بنے گی؟ اسٹو. چکن کہاں پکے گی؟ روٹی کدھر پکے گی؟ فریج میں پکے گی؟ فریج نہیں پکتی. فریج پکی ہوئی چیز کو محفوظ کرتی. کیا ٹھنڈے ممالک جو ہے نا ان میں کچھ کرنے کا حوصلہ نہیں ہے، ان میں صلاحیت نہیں ہے. جیسے یورپ ٹھنڈا ملک ہے، آئے دن برف جمی رہا، ان میں کچھ کرنے کا حوصلہ نہیں ہے. دنیا کی جتنی چیزیں بنی ہیں ایجادات کی وہ عرب گرم ملکوں میں بنی. گرم آگ میں، گرمی میں، تپش میں کچھ کرنے کی حیثیت ہوگی، صلاحیت ہوگی. اس لیے یورپ کے لوگ لٹیرے ہیں، پوری دنیا میں ڈاکہ ڈال کے مال لے کے گئے. یہ تو ہم کو دھوکہ دیا، ہم بیوقوف بن گئے. یورپ بہت ترقی پہ ہے، امریکہ بہت ترقی پہ ہے. دیکھو ان کی ٹیکنالوجی، ان کی یہ ساری چیزیں. وہ سارا مال تو یہاں سے لوٹ کے لے کے گئے. بنگال کے مال سے لوٹے، جنگ پلاسی سے لوٹا ہوا مال. یورپ کے انڈسٹریل ریولیوشن، صنعتی انقلاب میں جتنا پیسہ لگا، ہندوستان کے بنگال کے پیسے سے پوری دنیا میں انقلاب. سارے مزدور اور ساری چیزیں وہ سب ہندوستان کے مزدور تھے. یورپ میں جتنے پھیلے نا انگریز اٹھا کے لے کے گئے کھیتی باڑی کے نام پہ. آج ان کے اولادوں میں تبلیغ کا کام ہے، ان سے کچھ نہیں ہوتا، یہاں کے لوگ لے کے گئے. تو عرب دنیا کا بہت گرم ملک ہے. گرم ملکوں میں کچھ کرنے کا حوصلہ ہوتا ہے، امنگ ہوتی ہے. نیوٹن کا قانون ہے، چیزیں حرارت سے پھیلتی ہیں، سوکھ پھیلنا گرمی سے. تو ٹھنڈا آدمی ہو جائے نا تو تبلیغ میں 10 سال کا خروج کیوں چھوڑا؟ ٹھنڈے ہو گئے، فکریں ٹھنڈی پڑ گئی، کچھ کرنے کا حوصلہ ہی مان پڑ گیا، کرنا ہی نہیں ہے میرے کو. آدمی ٹھنڈا ہو گیا تو اس کی فکر نکمی ہو جائے، نہ عبادت کے لائق کا، نہ دعوت کے لائق. جو کارنامے کرتے ہیں وہ کچھ کرنے والے کرتے ہیں، پھرنے والے کریں گے، پھرنے کا مزاج. ہم لوگ کشمیر میں گئے تو تشکیل کے بولے یار وہ تو بہار میں بہت گرمی ہے، ارے کشمیر کے باہر بہت گرمی ہے، کیسے ہم جائیں گے جماعت میں، مر جائیں گے. ہم لوگ پوری نوعیت معلوم ہو گئی تھی. تو کہنے بھائی وہ تیرا بھائی کہاں گیا؟ کیا اس کو پترے کا کاروبار ہے، تو بہار سے پترے لاتا ہے جمشید پور سے. تو ابھی تو اپریل کا، مئی کا مہینہ خطرناک، تو مرا نہیں ہو جائے گا. کہ نہیں وہ بزنس مین ہے نا، وہ آتے جاتے رہے. تیرے کو بھی پھرنے والا بنایا اللہ نے. اخریت للناس، ساری دنیا کی انسانوں کے لیے نکالا گیا. تو کشمیر میں گھس کے بیٹھ گیا. تو امت اگر کونے میں بیٹھ جائے گی تو دنیا میں دین مٹ جائے گی. پھرنا اگر چھوڑ دی، دیندار لوگ کونے میں بیٹھ گئے اور بے دین لوگ دنیا میں پھر لیے، تو دنیا میں دین مٹ گیا. دنیا میں دین مٹا. حافظ ابو برکات ابن بطوطہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں تاریخ کی. حافظ ابو برکات نام کا ایک لڑکا، 17 سال کا حافظ، تاجر آدمی، کشتی میں مال لوڈ کیا، سنگاپور کے اندر آیا. لمبا قصہ ہے وہ. وہاں ایک ایسی رسم تھی، سال میں ایک تاریخ آتی تھی
تو ایک لڑکی کی بھیंट چڑھاتے تھے دریا کے. یہ سب فالتو بات ہے. ایک بڑھیا کے گھر میں رات میں پناہ لیا, بڑھیا کے رونے کی آواز آئی. کیا بات ہے؟ کہ میری بیٹی کا آج نمبر نکل گیا. تمہاری لڑکی کو پھینکتے تھے. 17 سال کا نوجوان, داڑھی پوچھ نکلی بھی نہیں تھی. کہنے میرے کو دلہن کا ڈریس پہنا دیے, ندی میں لے آ کے چھوڑے. رات میں کچھ بلا تجارت, حافظ تو تھے, کچھ آیتیں پڑھنے لگے, اذان دینے لگے, بلا بھاگ گئی. دوسرے دن بادشاہ کے سامنے پیش کی. وہ لاش لینے کے لیے بادشاہ کے آدمی, حضرت کے بیانات کے اندر بھی پڑھنا ہی تو دیکھ کے بھاگنے لگے کہ نہیں یہ تو بھوتنی ہے. کہا میں نہ بھوتنی ہوں نہ عورت ہوں, میں تو مرد ہوں. پھر بتایا کہ ایسی ایسی بات ہے. بادشاہ کے پاس لے گئے. بادشاہ نے کہا تیرا دین اگر سچا ہے تو 1 سال اور رک, وہ اماوس کی وہ رات آئے گی نا, پھر ایسا کر کے دکھا. تو کائے کی تجارت اور کائے کی بزنس سب اونے پونے مال بیچا. اللہ کے بندوں کا غم اتنا زیادہ تھا. تجارت لٹتی ہے تو لٹ جائے, لوگ جہنم میں نہیں جانا چاہیے. آج ہمارا تو ایسا ہے کہ دنیا آنا چاہیے, چاہے میری نماز چلی جائے, تراویح چلی جائے, روزہ چلا جائے, دین چلا جائے, تلاوت جائے, کچھ بھی جائے, چمڑی جائے دمڑی نہ جائے. یہ مزاج مسلمان کا ہو گیا. تو کافر کفر اور مرے تو کیا غم ہے. 1 سال رکے وہاں. پھر وہ رات آئی, پھر ایسے کیا. اس کے بعد سے وہ رسم ختم. سنگاپور, تھائی لینڈ, کمبوڈیا, انڈونیشیا, ملیشیا, یہ پورا علاقہ ایک نوجوان کی وجہ سے آج مسلمان. سعودی میں بھی اتنے مسلمان نہیں, ہندوستان پاک بر صغیر میں اتنے مسلمان نہیں جتنے انڈونیشیا کے اندر ہیں. دنیا کے 1 نمبر کا اسلامی ملک انڈونیشیا, ایک آدمی کی وجہ سے. آپ بولے مسجدوں کا شہر, میناروں کا شہر, علماء کا شہر, مدارس کا شہر, ہوٹل کے پردے اسی شہر میں لگے رمضان میں, روزے خور اسی شہر میں, زکات میں ڈنڈی مارنے والے اسی شہر میں ملے, دہریے اسی شہر میں پیدا ہوئے. تو میرے بھائیوں یہ سب تسلی کی باتیں ہیں, محنت کرنے سے باتیں وجود میں. دین محنت کرنے سے. ایک چیز تو یہ ہے کہ پھرنا. دوسری بات یہ کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں پیدا کیا تھا عرب. تو عرب کے لوگ غربت کی سخاوت ہوتی. کیسی سخاوت؟ غربت کی سخاوت. مالداری کی سخاوت تو کون سا کارنامہ. اندھیرے لڑکی نہیں دیکھا تو کون سا کمال کیا. بینا نے لڑکی سے نگاہ پھیر لیے جوانی کے عالم میں, اس کا تو تقوی ہے نا. بہت سیٹھ صاحب, سخی صاحب, سیٹھ آدمی سخی بن گیا تو کیا کارنامہ ہے. سیٹھ سخی بنا تو کیا کارنامہ کیا. غریب سخی بنے تو کارنامہ ہے نا. اس لیے عربوں کی عادت ہی زیادہ کھانے پینے میں توجہ نہیں دیتے, اور عرب دین میں 2 مرتبہ کھانا بہت بری بات سمجھتے تھے. حضرت عائشہ کے ایک دفعہ میں دن میں 2 دفعہ کھا لی. اللہ کے نبی نے بہت ڈانٹا, کہنے عائشہ تو کیا کھانے کے لیے پیدا ہوئی تھی. کھانے اور پہننے پہ زیادہ توجہ نہیں دی عرب. کھانے اور پہننے کو اہمیت نہیں دیتے. رستم سے ملنے کے لیے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ گئے, ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ. تو جو اونٹ کے اوپر گدا بچھایا ہوا تھا اسی کو کپڑا بولے آپ بادشاہ کے پاس جائے نا تو ذرا اچھا کپڑا پہن لیں. تو کیسا کپڑا پہنے؟ اونٹ کی چادر پہن لیے, بیچ میں سے کھول کر کے لٹکا لیے بھی, اور وہ ستلی آتی ہے, ستلی کو کمر میں باندھ لی. یہ ہو گیا ڈریس. جیسا لے پا. اپنے بچپن میں تو ایک کپڑا پہنتا تھا عید کو, بہت ہو گیا تو بقرعید کو, سال میں کوئی بنایا تو بنایا. آج پیسے کہاں لگ رہے ہیں کپڑوں پہ کتنے. گھر کے بڑے میاں کپڑا لا کے پھینک دیتے گھر میں عورتوں کو, یہی والا ہے سلا لو پہن لو. اب تو پسند کرنے کے لیے 5-5 گھنٹے جاتی ہیں عورتیں. کہاں سے دین آئے گا زندگی. تو کھانا اور پہننا کوئی توجہ نہیں. ہمارے یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے جس کے پاس 1 وقت کا کھانا ہے اس پر کمانا فرض نہیں. جس کے پاس 1 وقت کا کھانا موجود ہے اس پر کمانا فرض نہیں. لوگ ایک ہی حدیث لے لیے کمانا فرض ہے, تو کب کمانا فرض ہے اور کیسے کمانا فرض ہے یہ نہیں معلوم. خواہشات پر چلنے کے لیے حدیث کا سہارا لیتے ہیں. خواہشات پر چلنے کے لیے حدیث کا سہارا لیتے ہیں. تو میرے بھائیوں ایسی غربت کا عالم, لیکن سخاوت اتنی تھی کہ شراب عزت کی چیز سمجھی جاتی. شراب کہے کی چیز. تو شراب کوئی کسی بیوڑے کو کوئی ایوارڈ ہے تو بڑا معزز خاندان ہے. کیوں؟ مرد سے لے کے عورت تک سب ماشاء اللہ پیتے ہیں, بڑی عزت کی چیز. ایسا ہے. عزت کا کیا تعلق شراب سے.
اور جتنی پرانی شراب اتنا بڑا بہترین آدمی، اتنا عزت ہے. کیا وجہ ہے؟ شراب جتنا پرانی ہوگی نا اس کا نشہ اتنا گہرا ہوگا، اور آدمی میں نشہ جتنا گہرا چڑھے گا اتنا ہوش کھو دے گا. اور بے ہوش آدمی جس کے عقل قابو میں نہیں ہے وہ آدمی سخی بہت ہوتا تھا. یعنی آدمی کتنا بھی بڑا سخی ہے نا، اگر عقل اس کے ٹھکانے ہیں تو 2-4 پیسے تو کنارے رکھ ہی لے گا اپنے لیے، لیکن ہوش بالکل بھی نہیں ہے نا تو اپنا تو اس کو خیال ہی نہیں، پورا لٹا دے گا. اس کے لیے پرانی شراب عزت کی چیز تھی کہ جتنی زیادہ پرانی شراب یہ پیے گا اس کے گھر میں 1 درہم باقی رہنے والا نہیں، سب لٹا دے گا. کیا کر دے گا؟ سب لٹا دے گا. اس کام کے لیے اللہ کا دین دنیا میں کنجوسوں سے زندہ نہیں ہوتا، کنجوسوں سے دین زندہ نہیں ہوتا دنیا میں. آج ان کے اپنے سارے مال زبان کے چٹکارے اور چوچلوں پر لگ جائے، آج یہ ہوٹل، کل وہ ہوٹل، آج یہ پارکنگ، کل وہ پارکنگ، آج یہاں نہانے چلو، آج وہاں شوٹنگ کرنے چلو. ایسے لوگوں سے دنیا میں دین زندہ نہیں ہوتا. یہ موبائل، یہ گاڑی، یہ ماڈل، وہ کپڑا، یہ ایسا اور وہ ویسا. ایسے لوگ دینداری بن جائے تو غنیمت ہے، خود دیندار بن جائے تو غنیمت ہے. دین دنیا میں کیا زندہ ہوتا ہے. ہمارے یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے وہ قوم دنیا میں مٹ جاتی ہے جس کا سارا سرمایہ اس کی زبان کے چٹکارے عرضی کے چوچلوں میں صرف ہو رہا ہے. تو قوم دنیا میں جینے کے لائق نہیں، وہ مٹ گئی قوم دنیا میں جو کھانے پینے پر آ گئی. تاریخ پیڑ پر پتھر باندھنے والوں کی لکھی گئی، پیڑ بھر کے تون باہر نکالنے والوں کی تاریخ نہیں ہے. گھر فروخت کرنے والوں کی تاریخ لکھی گئی، گھر بنانے والوں کی تاریخ نہیں ہے. گھر بنانے والے صفحہ ہستی سے مٹ گئے، تاریخ سے مٹ گئے. کھنڈرات ان کے کھنڈرات بھی نہیں گئے. بہادر قوم. ایک چیز تو یہ کہ سخی بہت تھے عرب، دوسرے ہے کہ پھرنے کے عادی تھے، تیسری چیز یہ کہ نڈر بہت تھے. کیا تھے؟ نڈر. عربوں کی عادت تھی بچہ 10 سال کا ہوتا تو گھر سے ہکال دیتے تھے. ہم تو پگار نہیں دینے کی وجہ سے ہکالتے بچے کو، پگار نہیں دے رہا نا باہر نکل گئے. 10 سال کے قریب پہنچا گھر کے باہر کر دیتے. کیوں باہر کر دیتے تھے؟ یا ٹھوکر کھا اور ذرا مرد بن کے بتا، بہادر بن، مرد بن. بچہ پیدا کرنے والوں کو مذکر کہتے ہیں، بہادری دکھانے والوں کو مرد کہتے ہیں. بچہ پیدا کرنے والا مذکر ہوتا ہے جس کو ذکر ہوتا ہے. مرد تو قوت اور بہادری کا نام ہے. عجیب عجیب عربوں کے واقعات کے بیانات میں بھی ہے. ایک 10 سال کے باپ نے گھر سے باہر نکالا یا بہادر بن کے دکھا تو سانپ اور شیر اور گیدڑ اور یہ کوئی چیز اس کی نگاہ میں رہی. قافلے لوٹتا تھا، قافلہ آیا تو لوٹا. بڑے خوبصورت لڑکی تھی. کہنے حسن جو ہے وہ بہادروں کے لیے، لہٰذا یہ اس کو میرے لیے چھوڑ دو. اس سے صحبت کرنے لگا. کہنے لگا میرے حسن سے متاثر ہو گیا، ہونا قبیلہ ہے اس کی لڑکی تو دنیا کے اندر ایسی نہیں ہوگی اتنی خوبصورت. تو کیا نام ہے؟ کہا یہ نام ہے. اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ کہنا میرے چچے کی لڑکی ہے، اسی کے لیے تو جتن کر رہا ہوں. چچا نے کہا بہادر بن کے بتا جب شادی کروں گا بیٹی کی طرح. شادی کب ہوگی؟ بہادر بن کے. تو 10 سال کی عمر سے نکلا بہادر کا کوئی بہادری کا کرتب اور موقع دکھانے کی. تو جوان ہو گئے جنگلوں میں بھٹکتے بھٹکتے. جب سامنے سے شیر آیا، اسی وہ قافلے کی لوٹی لڑکی سے صحبت کرا تو شیر آ گیا. شیر آیا تو اس کو لڑکی کو چھوڑا، شیر کے پاس گیا. کہنے لگا شیر کو تلوار سے مارنا نامردی کی علامت ہے، ایسے ہی لڑوں گا شیر. تو شیر سے لڑا، شیر کے جبڑے پھاڑ دیا، منہ کھل گیا اس کا، جبڑے کھل گیا. جب شیر ادھمرا ہوا تو پھر تلوار سے مارا، اور شیر کے خون سے تلوار کی نوک سے بہادری کے شیر لی کپڑے کو. بجا میرے ججا کو دے دینا. بیٹے نے یہ کارنامہ انجام. چچا آیا، جب دیکھا تو بہت بڑا اژدہا جنگل میں، اتنا لمبا چوڑا موٹا، اژدہے سے لڑ رہا تھا. اتنا طاقتور اژدہا، اور اس کو بدن میں لپٹ کے کسنا چاہتا تھا لیکن اس کو کسنے نہیں دے رہا. اژدہے کو کس کے رکھ دیا، ایسا خطرناک. تو چچا نے تلوار نکال کے سانپ کو کاٹا. کہنا بیٹا اب تو بہادر بنا، اب میری لڑکی سے نکاح کے لائق ہے. لڑکی سے نکاح کے. ایسے بہادر کون؟ کسی کا ڈر نہیں، کسی سے ڈرتے ہی نہیں تھے. یہ ڈر کا ان کا دل ڈر سے خالی ہے.
اب ان میں ڈر آئے گا تو اللہ ہی کا آئے گا، آخرت کا آئے گا، جہنم کا آئے گا۔ جہنم کا تذکرہ کرنے لگے بیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نوجوان کہنے لگا یا رسول اللہ، دنیا کے پہاڑ کی طرح جہنم کا پتھر ہوگا کیا؟ کہنے جہنم کا ایک پتھر دنیا کے پہاڑ پہ رکھ دیا جائے نا تو دنیا کا پہاڑ پانی بن کے پگھلنا شروع ہو جائے۔ بس سنت ہے کہ حالت خراب ہو گئی، گھر میں چلا گیا، گھر سے نکلنا باہر مشکل، طبیعت خراب ہو گئی۔ آپ ملنے کے لیے گئے اور دیکھا آپ نے معانقہ کیا اور جہنم کے خوف میں آپ کی باہوں میں روح نکل گئی۔ اور ایک بڑے میاں سن رہے تھے وہی بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ سنے اور گر گئے، آسا ان کے سینے پہ کان رکھے، کہنے بڑے میاں کلمہ پڑھ لو جہنم سے بچ جاؤ گے آخری میں۔ بڑے میاں کلمہ پڑھے اور گئے۔ بے خوف اور نڈر تو اتنے تھے، جب ڈر آیا آخرت سے تو ایسے بن گئے۔ جہنم کا اتنا ڈر، اللہ کی پکڑ کا اتنا خوف۔ میرے بھائیوں، ہم تو فاقے سے ڈرتے ہیں، کورونا سے ڈر گئے، کوئی بیماری ہے ہی نہیں، جھوٹ پھیلانے والی چیزوں سے ڈر گئے، تنگی سے ڈر جاتے، فاقے سے ڈر جاتے، بیماری سے ڈر جاتے، گشتوں میں جائیں گے لوگ ڈانٹ دیں گے، ذلت سے ڈر گئے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ میواتیوں کو کہتے تھے اللہ کے راستے میں گشت میں لوگ مارتے تھے، جھڑکتے تھے، گالی دیتے تو لوگ تیار نہیں ہوتے متکلم بننے کے۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اللہ کے نام پر ذلیل ہو کے عزت حاصل کرنے کے لیے کون تیار ہے؟ اللہ کے نام پر ذلیل ہو کر عزت حاصل کرنے کے لیے کون تیار ہے؟ ایسے فضائل سنا کے متکلم بناتے تھے۔ ہم تو ڈرتے اس کوئی جھڑک نہ دے، یہ نہ دے رہے، وہ کرنا، یہ نہ بول دے، وہ نہ بول دے۔ نام لکھا رہے، گھر میں گئے، بیوی ذرا سے کچھ بولی، ارے بولے مولوی صاحب بولتے نا، گھر مسجد میں بیان سنا، گھر میں گیا، بولے 4 مہینہ جا رہا ہوں میری بیگ تیار کر۔ ایسا بولے 4 مہینہ جا رہے، یہ انڈے بچے اور یہ مرغی اور یہ بکرے وغیرہ سب سنبھالو، میں جا رہی میں کے۔ ارے بولے کیا غریب کو مذاق کا بھی حق نہیں ہے کیا؟ بولے میں تو ایسے ہی بول رہا تھا نا۔ بولے یہ حال اپنا، 2 قطرے بیوی کے آنسو مکے آرام کو پھیرا دے، کیا دنیا میں جائیں گے؟ گشتوں میں جو نہ آ سکے وہ دنیا میں یورپ میں کیا جائے گا؟ جو مشورے میں نہ بیٹھ سکے وہ تقاضوں پہ کیا جائے گا؟ اس کے لیے میرے بھائیو عزیز دوستو، بہادری کی ضرورت ہے، سخاوت کی ضرورت ہے، جان مال لٹانے کا حوصلہ اور جذبہ رکھنے کی ضرورت ہے، بے خوف ہونے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے سارے انسان اللہ کے یہاں، کوئی پوری کائنات اللہ کے یہاں چونٹی جیسے مسل دینے سے بھی کم حیثیت کی ہے۔ کوئی بیماری اور پولیس اور حکومت اور قانون کوارنٹائن، اس کی حیثیت کیا ہے؟ حیثیت کیا ہے اس کے لیے میرے بھائیو عزیز دوستو، ہم سب اللہ کے یہاں معافی مانگے، توبہ کریں۔ اللہ نے کتنے بڑے بڑے اعمال والے، پڑھے لکھے، صلاحیت والے ہو کے گھر بیٹھا دیا، اپنے جیسے ان پڑھ گنوار بے عمل لوگوں کو لا کے رکھا یہاں۔ اگر اپن اور قربانی دیں گے تو اللہ اوروں کو بھی لے کر آئے، اگر نا اہل کرے گا تو اللہ اس کو اہل بنا دے، اہل لوگ اس کو کریں گے تو اللہ اہل اللہ بنا دے۔ ایسا کام ہے۔ جوان کرے گا تو بڈھا ہو جائے گا، بڈھا کرے گا تو جوان بن جائے گا۔ بولے بڈھا جوان ہوئے گا، چلو یہ تو اچھا ہے، لیکن جوان بڈھا کیسے ہو جائے گا؟ بولے 15 سال میں کم عمری کے اندر اللہ ایسی فراست اور سمجھ دیتا، اللہ پاک ایسی باتیں کرواتا، لوگ جیسے بولے بڑا بڈھا بات کرتا۔ اور صحابہ کے واقعات، انبیاء کے واقعات اور یہ سب تعلیم میں اور مذاکروں میں ایسا اللہ حوصلہ دیتا ہے کہ بڑے میاں بھی دوڑ کے کود کے جوانوں جیسے تشکیل وصولی کر بھاگ، یہاں جا وہاں جا۔ جوان کرتا بڈھا ہو جاتا، اور بڈھا کرتا تو جوان ہو جاتا۔ ایسا کام نہ اہل کرے تو اہل بن جائے، اہل کرے تو اہل اللہ بن جائے۔ یعنی کوئی صورت میں نقصان نہیں۔ بولے نا وہ کمپنی کی گائے کوئی پھینکنے میں جاتی نہیں، بولے سب کام میں لے رہے بولے اس کو۔ تو اپنا ایسا کہ کوئی چیز پھینکنے میں نہیں ہے۔ گرد غبار لگی وہ جہنم کا دھواں آرام، خون نکلا مشک کی خوشبو، پھٹکارے گئے، دل ٹوٹ گیا، ٹوٹے ہوئے دل اللہ کے قریب ہو جائے۔ 1 روپے خرچ کریں گے 70 کر کے دنیا میں لوٹائے، ایک بولیں گے 70 سال کی عبادت کر، تو کوئی چیز پھینکنے میں جا رہی ہے جیسے دنیا والوں کی اصطلاح کے رکھتی۔ کوئی چیز اپنے یہاں اس سے بہتر کوئی کام نہیں، اس سے بڑا اللہ کے قرب کا ذریعہ کوئی۔ اس کے لیے میرے بھائیو عزیز دوستو، اللہ کے یہاں معافی مانگ کے ہمت ارادے کریں کہ کیا دین زندگی کے بچے ہیں، کچھ نہیں بول سکتے۔ کوئی بول سکتے ہیں کب کون چلا جائے، کبھی بھی چلے آنے لگے۔ ایسا نہیں کہ بیمار پڑ کے اور تھوڑا بستر پہ پڑ کے اور اٹک کے اور وصیت کر کے مریں گے، ایسا نہیں، چلتے چلتے لوگ مرے۔ اللہ حفاظت کرے، دعا مانگنا چاہیے، ہمارے نبی مانگے اللہ اچانک کی موت سے ہماری حفاظت کرے۔ اچانک کی موت آنا اچھا نہیں ہے۔ بولے یار چلتے پھرتے اڑ گیا، اچھی بات نہیں ہے یہ۔ آدمی بیمار پڑ گیا اچھا ہے، وصیت کرتا، توبہ کرتا، اللہ کی طرف رجوع ہوتا۔ کھڑا مر گیا، اچھی موت نہیں۔ ہم کو بھی مانگنا چاہیے اللہ اچانک کی موت سے حفاظت کرے، اور جل کے، ڈوب کے، کٹ کے، پھٹ کے، ظالم اور مظلوم ہو کے اور مکان کے نیچے دب کے مر جانے،
اور موذی جانور کے ڈس کر مر جانے سے اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے. ہمارے نبی پاسم کی دعا میں ایک دعا ہے، اس کو مانگنا چاہیے. کریں گے بھائی انشاءاللہ. اس کے لیے ہمت ارادے کر کے بتاؤ 4 مہینے کی. 5 مہینے تو سب نیت کرو انشاءاللہ. 5 مہینہ نہیں، دنیا کے ہر علاقے میں جائیں گے انشاءاللہ. اب 4 مہینہ بتاؤ، جن کا لگا وہی بتاؤ، نہیں لگا وہی بتاؤ. آمین اللہ بھیج میرے مولا کریم. مسجد لکھا ہے بھائی، نام لکھا یہ ہے، مسجد تو پورے گاؤں کی مسجد ہے. لکھا ساجد حکیم، یہی کہ لکھا محمود بھائی. آمین اللہ. میرا بھی لکھو 2 ماہ. ہارون اللہ قبول. ابھی 4 مہینے کا سر اقبال 5 میں